السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، ہم نے دنیا کی بہت باتیں سنی، بہت سے قصے سنے، لیکن آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 50 بہترین باتیں سنیں گے جو ہماری قبر اور آخرت دونوں سنوار دیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں اور ان باتوں کو صرف سنیے مت بلکہ اپنے دل میں اتاریے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری پہلی حدیث سے۔ سب سے پہلی حدیث، نیت کا اصل مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اچھا سمجھیں تو اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہی نماز آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو جنت کے قریب کر سکتی ہے۔ دین کے اندر سب سے پہلے دل کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے، میں یہ کس لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب ہو اللہ کے لیے تو سمجھ لیجئے عمل قبولیت کی طرف جا رہا ہے۔ اب دوستوں آئیے جانتے ہیں دوسری حدیث۔ دوسری حدیث، اصل مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آج ذرا سوچئے، کیا ہماری زبان محفوظ ہے؟ کیا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں؟ کیا ہم غصے میں ایسے لفظ بول دیتے ہیں جو دل توڑ دیتے ہیں؟ اسلام صرف نماز اور روزہ کا نام نہیں دوستوں، اسلام اخلاق کا نام ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اب جانتے ہیں تیسری اور اہم بات۔ تیسری حدیث، بہترین لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی بہتری کا معیار مال، شہرت یا دنیا کی کامیابی نہیں، بہتری کا معیار اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ روز صرف 10 منٹ بھی قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو ایک بات سمجھا دیتے ہیں تو آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ دین کو سیکھنا اور پھیلانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ چوتھی حدیث، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب صرف کپڑے صاف رکھنا نہیں، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ جیسے دوسروں سے حسد، نفرت، تکبر، یہ سب دل کی گندگی ہے۔ اگر دل صاف نہیں تو ظاہری صفائی کا فائدہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں روز اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں کسی سے جل رہا ہوں یا نہیں؟ یا میرے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر دل صاف ہوگا تو دوستوں عبادت اچھی لگنے لگے گی۔ اب پانچویں اور بہت ہی اہم بات، پانچویں حدیث، ماں کا مقام۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا، تمہارا باپ۔ اس کا مطلب ماں نے جو تکلیف اٹھائی، پیدائش، پرورش، اس کا بدلہ انسان کبھی بھی نہیں چکا سکتا۔ آج اگر ماں زندہ ہے تو اس کے قدم چوم لو، اگر ناراض ہے تو منا لو، اور اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ ماں کی رضا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چھٹی حدیث، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اکثر ہم ماں کا ذکر زیادہ سنتے ہیں، لیکن باپ کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتیں۔ وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، اپنی ضرورتیں چھپا لیتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے خود کو تھکا دیتا ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو ان کے ساتھ ادب سے بات کریں۔ ان کی بات کاٹنا، ان پر آواز بلند کرنا، یہ صرف بدتمیزی نہیں، یہ گناہ ہے۔ آج ہی سوچئے، کیا میرا رویہ میرے والد کو سکون دیتا ہے یا تکلیف؟ ساتویں حدیث، بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، اسلام نے ان کو عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص بیٹیوں کی پرورش صبر اور محبت سے کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے دوستوں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بیٹی اللہ کی امانت ہے۔ اس کی تعلیم، تربیت اور عزت
یہ سب باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے۔ 8ویں حدیث، پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ 11ویں حدیث، ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک۔ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن دوستوں، ہمارا دین ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ سچ بولنا کبھی کبھی مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اس حدیث پر عمل کرنے کی۔ 12ویں حدیث، امانت میں خیانت نہ کرو۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتا، راز بھی امانت ہے، ذمہ داری بھی امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے۔ اگر کسی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو وہ آپ کا امتحان ہے۔ قیامت کے دن ہر امانت کا حساب ہوگا۔ 13ویں حدیث، رشتوں کو جوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ سالوں تک بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، رشتہ جوڑنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرے تو آپ اپنا اخلاق بلند رکھیے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ 14ویں حدیث، یتیم کا سہارا۔ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی دیکھ بھال کرے گا وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ سوچئے، نبی کے قریب ہونا کیا مقام ہے۔ یتیم کی مدد صرف پیسوں سے نہیں، محبت، رہنمائی اور ہمت دینا بھی مدد ہے۔ 15ویں حدیث، کھانے کا ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا۔ دین زندگی کے ہر حصے کو کور کرتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ہم نیت کریں تو روز کا کھانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے دوستوں۔ 16ویں حدیث، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینے کا بھی ادب سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے اور اسے دھیرے دھیرے پیتے تھے، ایک ہی سانس میں نہیں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، پہلی ادب، دوسری صحت۔ دین ہمیں ہر چیز میں اعتدال سکھاتا ہے۔ جلدی، لاپرواہی یا حد سے زیادہ ہر چیز نقصان دیتی ہے۔ اگر ہم سنت کی نیت سے چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل لیں تو روزمرہ کی زندگی بھی عبادت بن سکتی ہے۔ 17ویں حدیث، مہمان کی عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ دوستوں، مہمان صرف ایک انسان نہیں ہوتا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ اکثر جب مہمان آتے ہیں تو روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کا رویہ مہمان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، خوشی سے ملنا، اچھی بات کرنا، تکلف کے بغیر عزت دینا، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، مہمان گھر کی برکت ہوتا ہے۔ 18ویں حدیث، سلام کو عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کی تلقین کی۔ سلام صرف ایک لفظ نہیں، یہ دعا ہے، یہ امن کا پیغام ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ملتے ہیں مگر سلام کم کرتے ہیں۔ آج سے آپ ارادہ کریے، پہلے سلام ہم کریں گے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی۔ یہ تکبر کو توڑتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ 19ویں حدیث، زبان کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات ارشاد فرمائی، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سوچئے، زبان کا کتنا بڑا اثر ہے۔ ایک لفظ گھر بسا سکتا ہے، ایک لفظ گھر توڑ سکتا ہے۔
غیبت، جھوٹ، الزام، بدگمانی، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ اگر انسان صرف بولنے سے پہلے سوچنا شروع کر دے تو آدھے فتنے ختم ہو جائیں۔ 20ویں حدیث، چغلی سے بچنا۔ چغلی یا غیبت صرف ایک سوشل پرابلم نہیں ہے، یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی۔ کبھی سوچا ہے جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن جب نیکیاں ختم ہو جائیں اور دوسروں کے گناہ اٹھانے پڑ جائیں، اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے اگر کسی کی برائی سنو تو ٹاپک بدل۔ 21ویں حدیث، نماز کا پہلا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر نماز ہی کمزور ہوئی تو سوچئے باقی کیا ہوگا۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے رابطہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، اور ہم کتنی دفعہ بزی ہونے کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ دوستوں، آج سے نماز کو پرائیورٹی بنائیے، آپشن نہیں۔ 22ویں حدیث، تہجد کی فضیلت۔ رات کا آخری حصہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس وقت کی دعا میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے۔ اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن ہی صحیح، اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر دل ہلکا کیجیے۔ اللہ سے چھپ کر مانگنا ایمان کو زندہ کرتا ہے۔ اب 23ویں اہم بات، 23ویں حدیث، درود کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صرف ایک عمل نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ جس شخص نے 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر کئی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، کتنا آسان عمل، کتنا بڑا اجر۔ سفر میں، گھر کے کام کرتے ہوئے، چلنے پھرنے میں، زبان کو درود سے تر رکھیے۔ 24ویں حدیث، استغفار سے رزق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے معافی مانگنے کی تلقین کی۔ استغفار صرف گناہ مٹانے کے لیے نہیں، یہ رزق کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ مشکل آسان کرتا ہے، یہ دل کو ہلکا کرتا ہے۔ اگر گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو صرف شکایت نہ کریں، استغفار کو اپنا روٹین بنا لیں۔ 25ویں حدیث، حلال رزق کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے ہدایت دی کہ حلال کمائی کریں۔ حرام کا ایک نوالا بھی انسان کی دعا کو روک سکتا ہے۔ سوچئے، اگر ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن کمائی میں شبہ ہے تو کیا اثر ہوگا؟ حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور اسی میں سکون ملتا ہے۔ 26ویں حدیث، سود سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے دونوں پر سخت تنبیہ فرمائی۔ سود صرف ایک فائنینشل ٹرانزیکشن نہیں، یہ انصاف کے خلاف نظام ہے۔ اس میں ایک مضبوط انسان کمزور کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دین ہمیں ظلم سے روکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ آج کے دور میں سود سے بچنا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے، جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے، اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ 27ویں حدیث، قرض کی ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ قرض صرف پیسہ نہیں، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اگر کسی پر قرض ہے تو اسے ادا کرنے کی نیت اور کوشش دونوں ضروری ہیں۔ ہم اکثر دنیا کے پلان بناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم کسی کا حق لے کر جا رہے ہیں؟ اس لیے لین دین صاف رکھیے، دل بھی ہلکا رہے گا، حساب بھی آسان ہوگا۔ اب 28ویں نصیحت ہے، حسد سے بچنا۔ حسد یعنی جلن، یہ دل کی ایسی آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں حسد اور آسان ہو گیا ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھی اور دل میں چبھن محسوس ہوئی، اس وقت اپنے دل کو سمجھائیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دوسروں کی خوشی پر دعا دینا ایمان کی نشانی ہے۔ 29ویں حدیث، تکبر کی برائی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर क्या है? अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, सच को ठुकराना, लोगों को हकीर समझना। इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर अल्लाह ने माल, हुस्न, इल्म या रुतबा दिया है तो वो इम्तिहान है, फजीलत नहीं। तवाज़ो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। अब तीसवीं और अहम बात जानते हैं, ये है सब्र की ताकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को मोमिन की ताकत बताया। जिंदगी में मुश्किलें आनी ही हैं, बीमारी, तंगी, लोगों की बातें, सब आजमाइश है। लेकिन सब्र का मतलब कमजोरी नहीं। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सीधा खड़े रहना। जब मुसीबत आए फौरन शिकवा न करें, दिल से कह दें, या अल्लाह, इसमें भी कोई हिकमत होगी। सब्र के बाद जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। अब 31वीं हदीस की तरफ आते हैं, रात की हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले कुछ दुआएं और तिलावत सिखाईं। उनमें से एक आयतुल कुर्सी है, जिसे पढ़ने वाले की रात भर हिफाजत होती है। सोचिए, कितनी रहमत है कि सोने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अमल और अल्लाह की हिफाजत साथ हो जाए। आज से मोबाइल साइड पर रखकर 2 मिनट अल्लाह के लिए निकालिए और आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़कर सोइए। 32वीं हदीस, सूरह इखलास की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक छोटी सी सूरा 3 मरतबा पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। ये सूरा हमें तौहीद सिखाती है कि अल्लाह एक है, बेनियाज है और उसका कोई शरीक नहीं। छोटी चीज़ को कभी हल्का ना समझे। कभी कभी छोटा अमल भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा होता है। अब 33वीं अहम बात, माँ बाप को गाली देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बड़े गुनाहों में से एक ये भी है कि इंसान अपने माँ बाप को गाली का सबब बने। लोग हैरान हुए, कोई अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो वो पलटकर तुम्हारे माँ बाप को देता है। इसलिए ज़बान संभाल कर रखना सिर्फ अपनी इज्जत नहीं, अपने वालिदैन की इज्जत भी बचाना है। 34वीं हदीस, जानवरों पर रहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मखलूक पर रहम करना सिखाया। एक औरत को सिर्फ इसलिए बख्शा गया क्योंकि उसने एक प्यासे जानवर को पानी पिलाया। सोचिए, अल्लाह की रहमत कितनी वसीआ है। अगर एक जानवर पर रहम इतना अजर ला सकता है तो इंसान पर। अब 37वीं और ये बहुत ही अहम बात है, हम सबको इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म सिर्फ दुनिया का नहीं, दीन का भी। आज हम दुनिया की डिग्री के लिए साल लगा देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि नमाज का मतलब क्या है? कुरान क्या कह रहा है? इल्म रोशनी है। जिस घर में दीन का इल्म होता है वहाँ फितने कम होते हैं। 38वीं हदीस, मजाक में भी झूठ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजाक में भी झूठ से रोका। अक्सर लोग हंसते हंसते झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ झूठ होता है, छोटा हो या बड़ा। सच्चाई शुरू में सख्त लग सकती है, लेकिन उसका अंजाम सुकून है। झूठ शुरू में आसान लगता है, लेकिन उसका अंजाम शर्मिंदगी है। 39वीं हदीस, सेहत और फुर्सत की कदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, सेहत और फुर्सत। जब सेहत होती है तो लगता है हमेशा रहेगी, जब वक्त होता है तो लगता है बाद में इबादत कर लेंगे। फिर अचानक बीमारी आ जाती है, मसरूफियत बढ़ जाती है और वक्त निकल जाता है। आज जो कर सकते हैं कल पर मत छोड़िए। 40वीं हदीस है, तन्हाई में अल्लाह से डरना। असल तकवा तब होता है जब इंसान तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखे। लोगों के सामने गुनाह छोड़ देना आसान है, लेकिन जब कोई देख नहीं रहा उस वक्त अपने नफ्स को रोकना, ये ईमान है। याद रखिए, अल्लाह हर जगह देख रहा है, उससे कोई बात छुपी नहीं। दोस्तों, अब हम आखिरी 10 बातों की तरफ बढ़ते हैं। 41वीं हदीस, बेहतरीन तोहफा। अच्छी तरबियत,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन तोहफा अच्छी तरबियत दे सकता है, ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ प्रॉपर्टी। अगर बच्चा नमाजी, सच्चा और हया वाला है तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। वालदैन की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं, ईमान सिखाना भी है। 42वीं हदीस, शुक्रगुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। अगर किसी ने आपके लिए छोटा सा काम भी किया, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्र से मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह शुक्र करने वालों को और देता है। अब 43वीं अहम बात, मजलूम की बद्दुआ। मजलूम की आह से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अगर आप किसी पर जुल्म करते हैं, चाहे लफ्ज़ों से ही क्यों ना हो, तो उसकी बद्दुआ सीधा अर्श तक जाती है। इसलिए इंसाफ करो, घर में भी, कारोबार में भी, रिश्तों में भी। 44वीं हदीस, शिर्क से बचना सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करता जब तक इंसान तौबा ना करे। इसलिए अपने अकीदे को साफ रखिए। दुआ सिर्फ अल्लाह से, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, डर सिर्फ अल्लाह से। अब 45वीं नसीहत यह है कि आप बीमार की इयादत करें। जब आप किसी बीमार का हाल पूछने जाते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। बीमार के पास बैठना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, ये रहमत का सबब है। कभी कभी सिर्फ 5 मिनट किसी का हाल पूछ लेना उसके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। 46वीं हदीस, नेकी की दावत। दोस्तों, जो किसी को नेकी का रास्ता दिखाता है उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना अमल करने वाले को। सोचिए, अगर आप एक इंसान को नमाज की तरफ ले आए और वो सारी जिंदगी नमाज पढ़े तो उसका सवाब आपके नामे अमाल में भी जाता रहेगा। इसलिए खुद भी सीखिए और प्यार से दूसरों को भी बताइए। 47वीं हदीस, दुनिया की मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया की हद से ज़्यादा मोहब्बत से बचाया। दुनिया ज़रूरी है, लेकिन मकसद नहीं। अगर दिल सिर्फ माल, घर, स्टेटस में लग जाए तो आखिरत भूल जाते हैं। दिल में दुनिया रखिए, लेकिन दिल को दुनिया में मत रखिए। 48वीं हदीस, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। अगर इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करे तो अल्लाह उसे वैसा रिस्क देता है जैसे परिंदों को देता है। परिंदा सुबह भूखा निकलता है, शाम को पेट भरा वापस आता है। वो घर में बैठकर इंतजार नहीं करता, वो कोशिश करता है, और भरोसा भी। यही तवक्कुल है, मेहनत भी और यकीन भी। अब 49वीं अहम बात, मौत को याद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को कसरत से याद करने की तलकीन की। मौत को याद करना उदासी नहीं देता,